بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے بنائی ہے، جس میں ہم لوگ شارٹ کوسچن مطلب پیپر پیٹرن ٹوٹل جو ہے وہ کس طرح سے ہم نے اپنا بنانا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہم نے اپنے پیپر کو کیسے اٹیمپٹ کر کے آنا ہے بورڈ ایگزامز۔ تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بتاؤں گی، آپ لوگوں نے بغیر سکپ کیے پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ تو جو ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے پریزنٹیشن کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کیسے بنانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پہلے سے پریپیئر کر لینی ہے۔ شارٹ کوسچن دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا نیٹ اینڈ کلین لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے نمبرنگ وغیرہ کا خاص خیال رکھنا ہے، اور پھر یوں مین ہیڈنگ نکال کے لگا کے اندر کچھ مین ورڈ جو ہوتے ہیں ان کو مارکر سے بولڈ کر کے آپ لوگوں نے اس طرح سے اپنے جو شارٹ کوسچنس ہوتے ہیں ان کو ایسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تو اگر کچھ ورڈ اندر بولڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کوٹیشن یا کوئی قرآن کا ترجمہ کسی آیت کا لکھ لیں جو کہ کامن مطلب جو کہ زیادہ تر آپ لوگوں کو یاد ہوتا ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اندر آپ لوگ ورڈ بھی نہیں تو اگر کوئی آیت وغیرہ نہ لکھنی ہو تو اندر والے جو ورڈ ہوتے ہیں مارکر سے لکھے جانے والے، وہ تو آپ لوگوں نے ہر صورت لکھنے ہی لکھنے ہیں، بہت اچھا امپیکٹ چھوڑتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو اگر کوئی مسٹیکس ہو جائیں تو آپ لوگوں نے وہ واضح نہیں کرنی، گن نہیں مارنی، اپنے پیپر کو نیٹ اینڈ کلین لکھ کر آنا ہے۔ اوپر ہیڈنگ وغیرہ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کوسچن نمبرنگ جو ہوتی ہے، جوز نمبر ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں نے ضرور اس پہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ رکھنا ہے چیک۔ تو اچھے پیارے انداز سے آپ لوگوں نے پیپر لکھ کر آنا ہے اور اپنا ٹائم ٹیبل پہلے سے سیٹ کر لیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا سارا ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں شارٹ کوسچن ہے، کتنے اچھے انداز میں لکھا گیا ہے، تھوڑا لینتھی کر کے، تو اندر کچھ ورڈ بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں، نیچے ایک چھوٹی سی کوئی بھی کوٹیشن جو ہے جو کہ اردو کی کوئی کوٹیشن اپنے سے بنا کے لکھی ہوئی ہے میں نے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا اچھا انداز میں لکھا ہوا پیارا لگ رہا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں بامحاورہ ترجمہ۔ تو جو اس میں یہ کوسچن 5 نمبر کا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو لکھنا ہے، اچھا پیارا کر کے بغیر اندر کٹنگ کیے۔ کچھ اندر آپ لوگ 1 2 3 ورڈ بس اس کے اندر آپ لوگوں نے مارکر سے بولڈ کر کے لکھ دینی ہے، بہت اچھے لگیں گے، نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ ان آیات کا ترجمہ جو ہوتا ہے نیٹ اینڈ کلین لکھیں گے نا، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ چانسز ہوں گے کہ آپ لوگوں کے پورے نمبر۔ یہاں تک بات کر لیجئے قرآن آیت کی، تو قرآن آیت کو پوری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اوپر آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے وہ اس کا جو ہے شروع والا اور اینڈ والا ورڈ لکھ کے چل بھی، اور پھر ترجمہ آپ لوگوں نے ایسے لکھنا ہے خوبصورت سا کر کے، اندر آپ لوگوں نے اس کے کوئی بھی مطلب اپنے سے ایڈ نہیں کرنی، جو ترجمہ ہوتا ہے وہی یاد کرنا ہے۔ شروع کی اگر آپ لوگ ہاف صورتیں یاد کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے ترجمے کی تیاری ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو لانگ کوسچن ہے وہ آپ لوگوں نے ایسے لکھنا ہے، تو اندر جو ورڈنگ ہوتی ہے ڈیجٹ والی ان کو آپ لوگوں نے ضرور آپ لوگوں نے مارکر سے مینشن کرنا ہوتا ہے۔ ہیڈنگ جو ہوتی ہیں ترجمہ القرآن کی، وہ آپ لوگوں نے اپنے طور پہ بنانی ہوتی ہیں۔ جو چیپٹر ہوتا ہے یہ اس کے اندر سے آپ لوگوں نے خود سے ہی بنانی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو آپ لوگوں نے ترجمے وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے اپنے طور پر ہی پہلے سے پریپیئر کر لینے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ والا پیپر جو ہے وہ سولو کیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی چاہیں تو آپ لوگ ترجمہ القرآن کا جو لانگ کوسچن ہے اس کو جتنی ڈیٹیل میں چاہیں آپ لوگ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس میں جو اس کا لانگ کوسچن ہے آپ لوگوں کا ایٹ لیسٹ 2.5 پیجز پر ہونا چاہیے، تو ہی آپ کے جو ہے جتنے مارکس ہوتے ہیں اتنے مل سکتے ہیں، چانسز ہوتے ہیں۔ تو اندر آپ لوگ اس کے شعر وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن آیت بھی، اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے وہ مرضی ہے آپ لوگوں کی، کوئی آپ لوگ شعر لکھیں، کوئی قرآن آیت لکھیں یا کوئی کوٹیشن لکھیں۔ ایم سی کیوز کی آپ لوگوں نے اچھے سے تیاری کر لینی ہے، لکھ کے ایم سی کیوز کی تیاری کرنی ہے۔ سیکنڈ ایئر میں بہت زیادہ صورتیں ایڈٹ ہیں، تو اس وجہ سے بار بار لکھیں گے تو آپ لوگوں کو جو ہے آیت کے نام، آیت کس آیت سے ماخوذ ہے، اس طرح سے آپ لوگوں کو پھر ہی یاد ہونا ہے۔ تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا، آج میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور پھر ہم ملتے ہیں کسی نئی چیز کے ساتھ، اپنی کسی
نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔